فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، میں اس متبرک اور پرامن بزم میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. میری یہ بساط نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب کشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبت شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کے سیرت النبی کا احاطہ کر سکے. جیسے شاعر رسول حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کا شاعر ہے، جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی فرمایا: ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد. ترجمہ: میری یہ بساط نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اپنے اشعار کی مدحت کر سکوں، ہاں میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی ضرور مدح سرائی کی ہے. ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرہ العرب میں کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا، اور عدالت، انسانیت و امانت، دیانت، عصمت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا. شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی، شرک و تاریکی ہر ضمن نظر آ رہی تھی، نفرت، ظلمت، شقاوت اور عداوت کا دورہ چل رہا تھا. کسی اردو شاعر نے کیا خون منظر کشی کی ہے. بدی کا زور تھا ہر سو، جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. ذرا سی بات پر آپس میں تلوار تر جاتی تھی تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ دمی میں دفن کر دیتے. غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی. مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا. قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شیدایان لات اور عزا کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فارا کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا. مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت آمنہ کے لال، عبداللہ کے لفظ جگر، عبد المطلب کے نور نظر دوشمبہ کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. آپ ایسے وقت پیدا ہوتے ہیں جس سے لیل و نہار نے دونوں نے فیض حاصل کیا. سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے. پورے مکے میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے. ظلمت قدا، کفر قدا میں ایک تہلکہ مچ گیا. لات و منات و عزا منہ کے بل گر پڑے. گلزار ہستی میں ایک رونق پیدا ہو گئی. چاروں سم سے بس ایک آواز سنائی دے رہی تھی: ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا. وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب. اجڑا ہوا چمن تھا گلستہ کر گئے. میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، حضرت آمنہ خود فرماتی ہے کہ میرا لال اس وقت تو کلام نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا. وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا. قلب آمنہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی ہے جب محمد کی ادا کو دیکھا، لیکن کچھ غم کے اثرات ابھی بھی تھے. فرماتی ہے کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس بچے کو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت دیکھ کر خوش ہو جاتے اور اس کے لیے ایک کھلونا وغیرہ لاتے. غیب سے آواز آتی ہے: اے آمنہ تو فکر مت کر، میں اس کا رب ہوں، اس کا مربی ہوں، اس کا استاد ہوں، سب کچھ ہوں میں اس کا. اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا دوں، اگر سیر و تفریح کو دل چاہے تو معراج پر بلا لوں، اگر کوئی شہادت طلب کرے تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا دوں. اگر کوئی شہادت کرے تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا دوں. اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں، سوال کرتے ہیں: اے آمنہ کوئی نام سوچا ہے؟
آمنہ فرماتی ہے کہ جب سے بچہ پیدا ہوا ہے نہ قلب پر قابو ہے، نہ زبان پر، ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلب میں دستک ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد المطلب نے کہا سبحان اللہ، اے آمنہ اس نام کے بچے کو میں نے پورے جزیرۃ العرب میں نہیں دیکھا اور نہ سنا۔ آمنہ فرماتی ہے کہ آپ نے تو نہ ہی سنا ہوگا، اس جیسا بچہ پورے جزیرۃ العرب میں کیا پوری دنیا میں موجود نہ ہوگا، جس کی تعریف خود رب کائنات فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک۔ میں چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔